السلام علیکم۔ ایک آیت کے بارے میں بے انتہا سوالات آئے ہوئے، اس لیے میں نے سوچا آج اس کو کر دیا جائے۔ سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 34 یعنی 31 کی 34۔ اس روایتی ترجمے سے سوالات بہت سارے ہیں، اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ بجائے سوالات دہرانے کے آپ کو صرف ایسے ہی بتا دیا جائے کہ حقیقت کیا ہے، اور اس کے جو روایتی تراجم سے بات بنتی ہے ان سب سے کس طرح سے بچا جائے۔ تو 31 کی 34 اس کو کھولنا ہے۔ سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ، پھر جو میری فہم اس سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور وضاحت کو لازمی سنا کریں، اس سے آپ کے بے انتہا سوالات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں سنیں گے تو پھر روایتی ترجمے سے آپ پھر اسی طرح سوالات کرتے رہیں گے اور اسی طرح قرآن پر اعتراضات کرتے رہیں گے۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ بے شک اللہ ہی اس کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو اللہ کے رحم میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ علم والا خبردار ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ، اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قیامت کا علم یعنی علم الساعہ جو صرف اللہ کو ہے۔ دوسرا ہے کہ بارش کب برساتا ہے۔ تیسرا یہ کہہ دیا کہ حاملہ کے رحم میں کیا ہے۔ چوتھا یہ کہہ دیا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور پانچواں یہ کہا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ وہ 5 بنیادی سوالات اور اسی کے تحت تمام سوالات ہیں لوگوں کے، اور اعتراضات بھی ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل چیز کیا ہے، پھر بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، علم الساعہ، الساعہ کا علم یعنی خاص لمحے کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ سامنے لے آتا ہے الغیث، غیث سے ہی غوث بھی نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں ہاتھ پکڑ لینا، مدد کو سامنے لانا۔ تو وہی سامنے لے آتا ہے، خاص مدد کو سامنے لے آنا، یہ ہر ایک کی مدد کو سامنے لے آتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے۔ یہ ارحام جو ہے وہ عورت کے رحم کی بات نہیں ہو رہی، حاملہ عورت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے میں سے رحم کرتے ہیں، ان رحموں میں کیا ہے، جمع کا صیغہ ہے کیونکہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ وما تدری نفس، اور نہیں تمہیں ادراک ہے کسی نفسیات کو، ماذا تکسب غدن، کیا جو تم کماؤ گے مستقبل۔ غدن کہتے ہیں مستقبل کو، اس لیے کل کو بھی غدن کہا جاتا ہے، کل آنے والا مستقبل ہوتا ہے۔ تو کوئی نفسیات ادراک نہیں رکھتا ہے کیا جو وہ مستقبل کمائے گا۔ وما تدری نفس، اور نہیں تم نہیں تمہاری کسی نفسیات کا ادراک ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس پستی میں کی تم مردنی میں ہو، یعنی کون سی پستی کی مردنی میں ہو، مردنی کی کس پستی میں تم ہو، یہ بھی کوئی نفسیات ادراک نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ آگے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ میں اس کا ایک بار رواں ترجمہ بتا دوں، پھر سے سمجھاتا ہوں۔ بے شک اللہ کے پاس خاص لمحہ یعنی ہر لمحے کا علم ہے، اور وہ مدد کو سامنے لاتا ہے، ہر مدد کو سامنے لاتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو ہر رحموں میں ہے۔ اور تم میں سے کوئی نفسیات یہ ادراک نہیں رکھتا ہے کہ کیا جو تم مستقبل کو کماؤ گے، اور تمہارے کسی نفسیات کو یہ ادراک نہیں ہے کہ تمہاری مردنی کون سی پستی میں ہے۔ بے شک اللہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کس طرح ہدایت ہے، اور یہ جو سوالات اٹھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ پہلا جو انہوں نے کہہ دیا سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہاں لفظ قیامت ہے ہی نہیں، آپ الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے علم الساعہ، یہ قیامت کا علم نہیں ہے۔ سات کہتے ہیں ایک لمحے کو، تو الساعت ہر ایک لمحہ، تو اللہ جو ہے اس کے پاس ہر لمحے کا علم ہے، یعنی آپ کا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے کا علم اس کے پاس ہے۔ تو بے شک اللہ جو ہے اس کے پاس ہر لمحے کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ الغیث سامنے لے آتا ہے، یعنی وہ نازل کرتا ہے الغیث۔ الغیث جو ہے یہ غوث کے مادے سے، جس کا مطلب ہاتھ تھام لینا، پکڑ لینا، مدد کر لینا۔ اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، جو قبر پرست لوگ ہیں، غوث پاک کس لیے بنا لیا کہ ہاتھ تھامنے والا۔ تو دراصل الغیث جو ہے یہ بارش کو کہا ہی نہیں جاتا، مدد کو سامنے آنا۔ تو وَيُنَزِّلُ، اور اس سے ہی سامنے آ جاتا ہے الغیث۔ مدد کس طرح سے، جو ہر ایک مدد ہے یا خاص مدد جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے۔ رحم کی جمع ارحام ہے، کیونکہ یہ ہر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، تو ہر ایک رحم میں
کیا ہے وہ جانتا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے جب رحم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے، وہ واقعی رحم دلی سے رحم کر رہا ہے، اس کو پیر پر کھڑا کرانے کے لیے اس پر رحم کر رہا ہے، یا اس کا کوئی اپنا ذاتی مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس پر رحم کر رہا ہے کہ بعد میں اس سے یہ کام کروانا ہے۔ تو رحم کی بہت ساری کنڈیشنز ہیں، یعنی بہت ساری کیفیات ہیں۔ تو انسانی رحم جو وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ سارا علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی انتہائی یعنی صرف اس لیے اللہ کا حکم سمجھ کر، کیونکہ اللہ کہتا ہے رحم کرنے کے لیے اس لیے رحم کر رہا ہے، تو وہ ایک صلہ رحمی الگ سی چیز ہے۔ اور ایک رحم وہ ہے جو ترس کھا کر کسی پر کوئی رحم کرتا ہے، ایک رحم وہ ہے جو اپنے ملازموں پر یا اپنے ماتحت لوگوں پر کرتا ہے، ایک رحم وہ ہے جو بعض ایسے لوگ جو ان کو کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے اس لیے آج وہ رحم کر کے کل اس سے ہمیں کوئی کام نکلوانا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، تمہارے رحم کا جذبہ جو واقعی رحم کا جذبہ اللہ کے حکم کے تحت ہے یا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نفسیات کو یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں کیا کمائے گا۔ یہ بات ہی نہیں کہ کوئی شخص کل کیا کرے گا یہ اللہ نہیں جانتا۔ اللہ نے واقعی آپ کو بااختیار کیا، اللہ نہیں جانتا کہ کل آپ کیا کریں گے، لیکن یہاں تو کہہ رہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا۔ میں نے پہلے سے پلاننگ کر رکھا ہے، پہلے سے میں نے ایک سوچ رکھا ہے کہ کل مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں کرتا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص جو بھی سوچتا ہے کہ کل اسے کیا کرنا، وہ اگر وہ ایک لاہ عمل لے کر چلتا ہے اور اپنا لاہ عمل پہلے سے مرتب کر لیتا ہے، کوئی ڈائری لکھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو وہ تمام کل کیا وہ ایسے مہینوں کی بھی خبر ہوتی ہے کہ کب کیا کرنا ہے، کب کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت والی بات ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے کہہ دو کل کیا کرنا پتہ ہی نہیں، اللہ زندگی دے گا تو یہ ہوگا۔ بھائی اللہ نے بھی ہر چیز سے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، زندگی کا پیمانہ بھی مقرر کر رکھا ہے، کس اصول کے تحت کیا کچھ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نفسیات یہ ادراک نہیں رکھتا، یہ فہم نہیں رکھتا، یہ سمجھ نہیں رکھتا کہ وہ مستقبل میں کیا کمائے گا، اس لیے کہ اس کا کیا عمل ہے، کیا کچھ ہے۔ آج وہ ایک لاہ عمل طے کرتا ہے کہ اس طرح کریں گے، کل ہوتے ہی وہ اس لاہ عمل کو تبدیل کر لیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور جب نہیں تبدیل کرتا ہے تو اسی کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے تحت نتائج مل رہے ہوتے ہیں۔ تو مستقبل میں وہ کیا کمائے گا یہ تو عمل کے بعد ہی اس کا مستقبل سامنے آئے گا، جب تک وہ عمل نہیں کرتا وہ مستقبل سامنے نہیں آتا، وہ صرف ایک لاہ عمل ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں ہی مرکوز رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نفسیات کو تمہیں یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ پستی کے کس مردنی میں ہے، یہ نہیں کہ کس زمین میں مرے گا۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے اور اس کی کیفیت ایسی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ مر جائے گا، تو اسے معلوم ہے کہ میں اسی ہاسپٹل میں مروں گا، اور کس قبرستان میں دفنایا جاؤں گا اسے یہ بھی پتہ ہے، وہ وصیت بھی کر جاتا ہے۔ تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے، یہ ملاؤں کی سوچ ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اللہ جو فہم دے رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کسی نفسیات کو، کسی سوچ کو یہ فہم نہیں ہے، یہ ادراک نہیں ہے کہ وہ پستی کی کس مردنی میں ہے، یعنی آپ جو پستر ہو رہے ہیں تو وہ کس مردنی میں آپ پہنچے، کس مردنی کی وجہ سے اس پستی میں پہنچے ہیں، وہ کیفیت کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اگر اس کا ادراک کر لے کہ میں جو آج پستی میں ہوں یہ پستی کی کس مردنی میں ہوں، اس سے کس طرح سے احیا ہوگی اور کس طرح سے نکلا جائے، تو وہ پھر اس پستی سے نکل جاتا ہے، وہ سما کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہے، کیونکہ بے شک اللہ جو ہے وہ علم سے خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کا علم جو ایسی بے بنیاد نہیں ہے، دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ وہ علم سے خبر رکھا ہوا، اس نے جو علم دے رکھا اسی کے تحت اس کے تمام نتائج آتے ہیں، لہذا اس علم کی وجہ سے اسے خبر ہے کہ کیا کچھ ہے۔ تو یہ تھی اس کی وضاحت، آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، اور یہ مکمل طور پر قابل عمل ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں اللہ جھوٹا ثابت ہو، کیونکہ قرآن دشمن لوگ اور اللہ کے دشمن لوگ یہ الزامات لگاتے کہ دیکھیے جی اللہ کہہ رہا ہے، جبکہ آج بارش کا تو محکمہ موسمیات والے پہلے سے پیشن گوئی کر دیتے ہیں، تو بارش کا علم تو بہت سے پہلے سے لوگوں سے ہے۔ اسی طرح ماں کے رحم میں کیا آپ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں، وہ بہت پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے، اور اسی طرح کل کیا کچھ کرنا یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے اور اسی کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں روزمرہ کی مثال موجود ہے، اور کون کہاں مرے گا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور بعض تو خاص طور پر مرنے کے لیے اپنی جگہ منتخب کرتے ہیں، وہیں جا کر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری غلط ہو جاتی ہیں عملی طور پر، جو روایتی ترجمہ موجود ہے۔ اس روایتی ترجمے سے جان چھوڑائیں، اللہ کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، قرآن کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں۔ جو لوگ اللہ کی دشمنی میں قرآن کا انکار کر دیتے ہیں یا قرآن دشمنی میں اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو لفظوں میں الجھتے ہیں، لفظوں میں کھیلتے ہیں، اور اس کی صحیح فہم نہیں لیتے ہیں، اس کی صحیح ادراک نہیں لیتے، اس کی صحیح سمجھ نہیں لیتے، تاکہ اس پر عمل بھی کیا جا سکے کہ اللہ کے احکامات کو وہ مذاق میں اڑاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ ظالم لوگ ہیں، اور ایسے ہی لوگ دراصل اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اور اللہ کی کسی کام پر کیڑے نہ نکالیں، اس پر اعتراض نہ کریں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فہم میں کیا کیڑے موجود ہیں، آپ کی فہم میں کتنی خرابی ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ بجائے اس پر کہ آپ اللہ پر الزام تراشی کریں، آپ
اپنی ذہنی سوچ کو الزام دیں کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔